السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی مختلف آیاتوں کے ضمن میں سورہ بقرہ کی مختلف آیات کے ضمن میں اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں ہم نے سماعت کی تھی۔ آج پھر اسی ضمن میں کچھ باتیں انشاءاللہ مختلف آیاتوں کو لے کر اس پر بحث و مباحثے ہوں گے، تفسیر پاک سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ قرآنی آیات سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن پاک میں کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اے لوگوں، عبادت کرو تقوی حاصل ہو جائے۔ ایک دم سمپل سادہ سا فارمولہ دیا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی کرنا لوگوں کو جان پر آتا ہے، بوجھ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے یہ تمام چیزوں کا حق ادا کیا۔ اسی کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہم نے سماعت کی تھی۔ اب آئیے انہی باتوں کو لے کر کچھ ایک باتیں جو ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اب عبادت کا حکم ہمیں دیا گیا کہ عبادت کرو، تمہیں بھی عبادت کا حکم دیا، تم سے پہلے بھی جو تھے ان کو بھی عبادت کا حکم دیا۔ یہ بات بھی اس سے پتہ چل رہی ہے۔ عبادت کی ڈیفینیشن بھی ہم نے کل بتائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ عبادت کا حکم ہمیں بھی ہے، انہیں بھی ہے، جو مسلم ہیں، جو ایمان والے ہیں انہیں بھی ہے، جو بے ایمان ہیں، کافر مشرک ہیں انہیں بھی عبادت کا حکم ہے۔ لہٰذا وہ عبادت کا حق ساقط نہیں ہو سکتا، وہ ان پر لاگو ہے۔ جب ایمان لائیں گے تب عبادت کریں گے، ایمان نہیں لایا اور عبادت نہیں کیا گناہ گار ہوتے رہیں گے، مسلسل گناہ ملتا رہے گا انہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت کا ہمیں حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا فائدہ ہو، اس سے مفسر علیہ رحمت و رضوان یہ نقطہ لطیف نکالتے ہیں، ایک پوائنٹ یہ بھی نکالتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد کو ہی ملتا ہے۔ عبادت کا فائدہ عابد کو ہی ملتا ہے، عبادت کرنے والوں کو ہی عبادت کا فائدہ ملتا ہے۔ جو عبادت نہ کرے، اس کی فضیلتیں خالی بیان کرے، اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ اور جو فیلڈ میں ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اس کو اس کی اجرت ملے گی۔ ایک آدمی ڈائریکشن دے رہا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ ایک آدمی عمل کر رہا ہے، عملی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، پریکٹیکل کر رہا ہے، اپلائی کر رہا ہے اسے اپنی زندگی میں، اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اسی طریقے سے عابد کو، عبادت کرنے والوں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے کسی فائدے کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے ہیں، وہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے اس میں نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے پرے ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے وہ ذات، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ غرض پوشیدہ نہیں اللہ کی کہ اللہ کی اس میں غرض تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا، یا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا، اس میں کچھ بات تھی تبھی تو ہم کو کیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمام چیزوں سے پرے ہے اللہ تعالیٰ۔ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ ہمارا ہے۔ ہمیں جو ہے حکم دیا گیا کہ تم یہ کام کرو گے، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ ہاں، بندوں کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی اس میں، پوری دنیا مل کر بھی، اصول یہ ہے پوری دنیا مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کرے تو اللہ کی بزرگی میں، اس کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اور پوری دنیا چاہے تو اللہ کی نافرمان بن جائے، ایک عبادت نہ کرے، اس سے بھی اللہ کی ربوبیت میں، اس کے جاہ و جلال میں، اس کی عظیم الشانیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب اس کے بعد قرآن پاک نے مزید اب اگلی آیتوں کا ذکر کیا اور فرمایا الذی، یہ وہ رب ہے، جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنائی، آسمان کو عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، اتارا، سمجھے نہیں؟ آسمان سے پانی اتارا، برسایا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے
کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کے سلسلے میں، تاکہ تم کھا سکو اسے، تاکہ تم کھا لو، تاکہ تمہارے کھانے کا کچھ انتظام ہو سکے. اس لیے اس بارش کو برسایا اور تمہارے لیے سبب پیدا فرمایا کہ تم جو ہے زندگی گزارنے کے لیے تمہیں اس سے کچھ مل جائے. بارش ہوئی تو ہمارے جینے کا کچھ چانس بڑھ گیا، کھانے کے ہمارے اسباب بڑھ گئے ہیں، سمجھے نہیں؟ زندگی گزارنے کا ہمیں شعور و سلیقہ مل گیا اس سے، اور ہم نے اس پر جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، سمجھے نہیں؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ. یہ سب کچھ اس نے تمہارے لیے کیا ہے. کس نے کیا؟ اسی نے کیا ہے، کوئی اور نہیں کیا ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کیا ہے، یہ اسی نے کیا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن جان بوجھ کر کسی کو شریک مت بناؤ. کوئی ہے ہی نہیں اس کے جیسا. یہ تمام کام جو کیا ہے وہ اسی نے کیا ہے، لہٰذا اس کے جیسا کوئی ہے نہیں. لہٰذا یہ کام جان بوجھ کر بھی مت کرو، تم جان بوجھ کر بھی مت کرو، جان بوجھ کر مت کرو یہ کام. وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، اس کے باوجود بھی یہ کرو گے تو غلط ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک اللہ کی ذات سے کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، جرم ہے. سمجھے؟ دیکھو آگے کیا ہے، تم وہی بتا رہے ہیں. پہلی آیت میں نعمت ایجاد کا بیان فرمایا کہ موجد کون ہے. اللہ تعالیٰ ہی موجد ہے، پیدا کرنے والا، فاؤنڈر ہے، خالق ہے، کریٹر ہے. اسی نے تخلیق فرمائی، اسی نے پیدا کیا، اسی نے فاؤنڈ کیا ہے، اسی نے ایجاد کیا ہے چیز، کہ تمہیں اور تمہارے آبا کو معدوم سے وجود میں لایا. تمہیں بھی اور تمہارے ماں باپ کو بھی. وہ نہ تھے پھر ہو گئے، وہ نہ تھے وہ نہ تھے تو وجود میں آ گئے. اور سمجھے نہیں سمجھے؟ پہلے کون تھے؟ ہمارے ماں باپ نہیں تھے، پہلے وجود میں آئے، اس کے بعد دوسرے ذریعے سے پھر ہم لوگ بھی وجود میں آئے ان کے ذریعے سے. تو پہلے ہم نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا. تو سمجھے نہیں؟ تو نعمت ایجاد، یہ جو ایجاد کرنے کا جو یہ نعمت ہے، یہ جو چیز ہے، جو سسٹم ہے، جو عظیم نعمت ہے، یا یہ جو چیز ہے نعمت ایجاد جیسی عظیم چیز کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی حق میں جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے ہمیں بھی موجود کیا، ہمیں بھی عدم سے وجود میں لایا، اور ہمارے ماں باپ کو بھی لایا. کتنی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی. اور دوسری آیات میں اسباب معیشت و آسائش وہ آب و غذا کا بیان فرما کر ظاہر کر دیا کہ وہی ولی نعمت ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ بتا رہے ہیں. دوسری آیت کیا ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. یہ کہا، اس میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اسباب معیشت، زندگی گزارنے کے اسباب تمہیں دے دیا. اس میں زندگی گزارنے کے اسباب تمہیں دے دیا، معیشت و آسائش، اور زندگی گزارنے کے لیے جو تم کو وی آئی پی ٹریٹس چاہیے، آرائش، فرمائش، زیبائش، جو کچھ چاہیے وہ سب تمہیں اس میں دے دیا. وہ آب اور پانی کا انتظام تمہارے لیے کر دیا آسمان سے. پیو کتنا پیتے ہو، لو برسا دیا تمہارے لیے. ندی بھر دیے، نالے بھر دیے، سمندر بھر دیے، دریا بھر دیے، جھرنے بہہ دیے، آبشار جتنا جو کچھ تھا سب پانی کے ذریعے سے بھر دیا. تمہاری ضرورت اس سے پوری ہوتی رہے گی، پیتے رہو. تمہارے پینے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. اور غذا کا بیان فرمایا، غذا بھی وَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ثمرات بھی بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، رزق بھی بھیج دیا، رزقًا لَكُمْ تمہارے لیے بھیجا ہے. غذا کا بھی انتظام فرما دیا، پینے کا بھی اور کھانے کا دونوں انتظام فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ہے نا؟ سمجھے نہیں؟ اور یہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ وہی ولی نعمت ہے، نعمت کا حقدار اور نعمت کا عطا کرنے والا وہی ہے، وہی دینے والا ہے، وہی والی ہے، وہی ولی ہے. تو غیر کی پرستش محض باطل ہے. لہٰذا تم کسی اور کی پرستش مت کرنا، اور کو مت پوجنا، اور کی حمایت مت کرنا، اور کو اپنا خدا نہ بنانا. سمجھے نہیں سمجھے؟
اور غیر مختاروں کو اختیار مت دینا اللہ جیسا. خدا کو ہی وہ اختیار کل حاصل ہے اور وہی جو ہے ان تمام چیزوں پر قدرت کاملہ رکھتا ہے, وہی ذات ہے نا. لہٰذا اب اگر تم یہ کام کرتے ہو کہ تم جان بوجھ کر اللہ کے سوا کسی اور کو بھی شریک کرتے ہو, تو قرآن کہہ رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, تو فلا تجعلوا مت بنانا اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ شریک مت بنانا, اس کے جیسا برابر والا کسی کو مت بنانا, یہ ظلم ہو جائے گا, سمجھ لے. اور قرآن کہہ رہا ہے دوسرے مقام پر کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. سب کچھ دینے کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور کو مانتے, کتنا بڑا ظلم ہے, سمجھ رہے. تو یہ چیز پھر اس کے بعد جو ہے اگلی آیات میں بیان فرمایا کہ توحید الہی کے بعد, اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے بعد, یعنی بتا رہے ہیں کہ ہاں اب اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد شان بیان کرنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, حضور علیہ السلام کی نبوت اور قرآن کریم کی کتاب الہی, سمجھے, وہ معجزہ ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جاتی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے. اب یہ بیان کیا جا رہا ہے, کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. کیا ہے مطلب بتا رہے ہیں مفسر علیہ رحمہ, مترجم علیہ رحمہ, مفسر علیہ رحمہ دونوں بیان فرما رہے ہیں. اس کی تفسیر بھی ہم پڑھیں گے, ترجمہ بھی پڑھیں گے. اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے یعنی اپنے اس خاص بندے یعنی حضور علیہ السلام پر اتارا, تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ. اگر شک ہے تو ایسا کرو کہ ایک صورت لے آؤ, ایک صورت ایسی لے آؤ. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور انہوں نے خود بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو پیش کر رہے ہیں, تو ایسا کرو کہ ایک صورت تم لے آؤ. اس کے مد مقابل تم ایک صورت اپنی لے آؤ اٹھا کے, تو مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی یہ ان کا مطلب اسے بنایا ہوا. یہ کسے چیلنج کیا گیا؟ کفار مشرکین. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو, جتنے حمایتی ہیں تمہارے جو تمہارا فیور کرنے والے ہیں سب کو بلا لے آؤ. سب مل کے کوشش کرو, چلو تم اکیلے مت کرنا, سب کو بلا لو اور کوشش کرو. چلو ٹھیک ہے, قرآن نے کہا سمجھے. من دون اللہ, اللہ کے سوا جن کو تم بنائے ہو, جسے تم نے خدا بھی بنایا اس کو بھی بلا لو. چلو اللہ کے سوا بھی جس کو تم نے خدا بنا لیا ہے, معبود بنایا جس کی پرست, اس کو بھی بلا لو. چلو آؤ من دون اللہ, آؤ لے آؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو لے آؤ, ان کو بھی لے آؤ, ان کو بھی یہ چیلنج قبول کرنے دو. اور ہم نے یہ چیلنج قبول کر لیا, تم بھی کرو. چلو اور آؤ میدان میں آؤ, سمجھے. ہاں اب آگے بتائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. تو دیکھیے اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو, اور ڈاؤٹ نہیں تو مان لو, اور ڈاؤٹ ہے تو یہ کوشش کرو. چلو آؤ میدان میں آؤ, ہے نا. اور ڈاؤٹ کس پر ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے کہ انہوں نے خود بنایا, اس پر ڈاؤٹ ہے تو ٹھیک ہے. یہ تمام باتیں ہوئی. اسی ضمن میں بیان فرما رہے ہیں کہ توحید الہی کے بعد, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد, حضور علیہ السلام کی نبوت اور قرآن کریم کے کتاب الہی, قرآن کریم کے کتاب الہی اور معجزہ ہونے کی, یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے اور معجزہ ہے اللہ کا, حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے اور اللہ کی کتاب ہے. اس پر جو ہے وہ عظیم دلیل جو ہے بیان فرمائی گئی کہ جو طالب صادق کو اطمینان بخشے, سچے طالب کو جو اس راستے میں لگا ہوا ہے, سچا ہے, جس کا دل صاف ہے, صاف ستھرا ہے, اسے جو ہے یقیناً اطمینان مل جائے گا. کہ یار قرآن نے چیلنج کیا, اس کا مطلب اللہ کی کا کلام ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. اور اس کے بعد اور منکروں کو عاجز کر دے. اور یہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ تم لے آؤ, ٹھیک ہے تم لے آؤ, تمہارے پورے حمایتی کو لے لو, کوشش کرو مل کے. اس نے منکروں کو عاجز کر دیا کہ یار یہ تو کر نہیں پائیں گے, مشکل ہے, یہ ہم سے نہیں ہوگا, یہ ہم سے نہیں ہوگا. یہ عاجز کر دیا اس آیت میں ان کو منکروں کو. کوشش کرنے کے بعد پتہ چلا نہیں ہوا تو بھی پھر عذاب والی بات ہو جائے گی, جان دو کوشش ہی نہیں کریں گے, کیوں ہماری ہمت نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے. اس حقیقت کا اعتراف وہ کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا ہی ہے, لیکن چونکہ عداوت میں, دشمنی میں
اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، لہٰذا یہ سب الزام تراشیاں کرتے تھے حضور علیہ السلام پر کہ تم لے آئے کہیں سے بنا ہونا کے اور لوگوں کو سنا رہے ہو اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. اپنے بندے پر، اپنے بندے پر سے کیا مراد ہے؟ کون بندہ ہے یہ بندہ ہے کون جس پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا؟ تو بتا رہے ہیں کہ بندہ خاص سے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم مراد ہے. حضور علیہ السلام کی مقدس ذات مراد ہے کہ حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام نازل فرمایا اس تعلق سے اگر تمہیں شک ہے تو تم لے آؤ ایک سورہ بنا لاؤ اس جیسی کوئی سورہ. سمجھے نہیں سمجھے؟ آگے دیکھیے. یعنی ایسی صورت بنا کر لاؤ جو فصاحت میں، بلاغت میں اور حسن نظم میں، ترتیب میں اور غیب کی خبریں دینے میں قرآن پاک کی مثل ہو. قرآن پاک جیسا ہو، یہ تمام اس کے اندر کوالٹیز ہو، کنڈیشنز ہو. کیا کہ فصاحت میں بھی ایک نمبر ہو، بلاغت میں بھی ایک نمبر ہو. بلاغت، فصاحت، یعنی عربی زبان میں ایک دم مہارت ہو اس میں، اور مہارت کوٹ کوٹ کے بھری پڑی ہو. حسن نظم بھی ہو، نظم کا سسٹم بھی ہو اس میں، سمجھ رہے ہو؟ اور پوئم کا انداز ہو، نظمی انداز ہو. اور اس کے علاوہ ترتیب میں بھی سسٹمیٹک ہو. ترتیب سمجھے؟ ترتیب میں بھی سسٹمیٹک ترتیب ہو، اور غیب کی خبریں بھی اس کے اندر موجود ہو. وہ خبریں موجود ہو جو انسان نہیں جانتے ہو، ان کے لیے نیا ہو. کچھ پرانی بات ڈال دینے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. لیکن جو نئی بات ہوگی، جو غیب کی باتیں ہوں گی وہ بتاؤ گے، ایک بہت بڑی چیز ہوگی. تو وہ ان تمام کنڈیشنز میں قرآن پاک کی جیسی ہو. قرآن پاک کی جیسی ہو. تو قرآن پاک کے جیسا بولا، قرآن پاک سے اچھا نہیں بول پایا کیونکہ وہ قرآن پاک جیسا ہی نہیں ہو پائے گا. تو قرآن پاک سے اچھے کی بات ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہا کہ قرآن پاک فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن پاک جیسا لے آؤ. یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک سے اچھا کچھ لے آؤ، نہیں بولا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے مثلی ہی نہیں ہے، یہ بے مثل ہے یہ قرآن پاک. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہی وہ بات ہے جو ہم نے اور آپ نے سماعت کی. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے.